نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے, یہ جو کوڑا کرکٹ ہے, گند ہے, اس کی صفائی کر دی, بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ مریم نواز شریف کا دل کرتا ہے کہ جیسے آج پنجاب صاف ہے, چمک رہا ہے, کہ خونخواہ کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. سب کو پیسے بہت ملتے ہیں, تو اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کرو, یہ آپ کا حق ہے. آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے, لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف پنجاب کے لیے کام کرتی ہے, آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے مریم نواز شریف کے خواب کو پورا کیا. اتنی خوشی مجھے کبھی کسی تقریب میں جا کے نہیں ہوئی جتنی خوشی آج یہاں مجھے ستھرا پنجاب کے ستاروں کے ساتھ آ کے ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہو ستھرا پنجاب والوں کہ 35,000 مشینری کے پیسز کے ساتھ 1.5 لاکھ فورس کے ساتھ ستھرا پنجاب ایک امبریلا کے نیچے, ایک چھتری کے نیچے, ایک حکومت کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام ہے, دنیا کا سب سے بڑا. اور اس کے لیے میں اپنے جو بہت قابل اور محنتی وزیر ذیشان رفیق کو, ڈسکا سے ان کا تعلق ہے, میں دل کی گہرائیوں سے ذیشان آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل صاحب جنہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے, میں ان کو بھی شاباش دینا, ان کو بھی میں اس میں پورا اپنا کنٹریبیوشن دینے میں ان کو بھی بہت زیادہ شاباش دیتی. آپ جانتے ہو کہ جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو صفائی کا جو نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد 4 سال گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی, پاکستان کا ہر گاؤں, پاکستان کا ہر شہر, پاکستان کی ہر گلی, پاکستان کا ہر جو پنجاب کا ہر جو شہر تھا, گلی تھی, محلہ تھا, سڑک تھی, سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے کہ میں لاہور کی مین شاہراہوں ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سیلاب کے دوران ہمارے ورکرز نے, ہمارے رضاکاروں نے دن رات ایک کیا. سیلابی صورتحال میں حکومت اور انتظامیہ نے ایک ٹیم بن کر کام کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہنے والے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام پنجاب میں اس وقت جاری ہے. بنا کر گئے تھے صفائی کا, آج ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے جہاں سے وہ سرا چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے وہ سرا اٹھایا ہے. اور اس سرے کو اٹھا کر چند شہروں سے, بڑے بڑے شہر جیسے لاہور تھا جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی, پنڈی ہے, ملتان ہے, بہاولپور ہے, اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی نظام نہیں تھا صفائی کا. چند ہزار افراد پورے پنجاب کی صفائی کرتے تھے. تو آپ سوچو 15 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کے اندر 38 صوبہ ہے اور 38 کے قریب وہاں پر شہر ہے, تو چند ہزار کی فورس کیا کرتی. آج الحمدللہ آپ کی صورت میں 1.5 لاکھ لوگ پنجاب کی صفائی پر مامور ہیں. اور اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ کوڑے والے آ گئے, لوگ کہتے ہیں صفائی والے آ گئے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ. میں نے ابھی آپ کو بتایا, شکریہ, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ 35,000 مشینری کے جو آئٹمز ہیں وہ اس وقت ستھرا پنجاب کے پاس ہیں, بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہو میرے لیفٹ پہ بھی, میرے رائٹ پہ بھی, پیچھے بھی جو تمام 700 مشینز کھڑی ہیں
اور ہر مشین کے اوپر اس کے ضلع کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ لاہور کی اگر بارش ہو گئی تو گجرانوالہ سے مشینری آ رہی ہے, بہاولپور میں اگر بارش ہو گئی ہے تو ملتان سے مشینری جا رہی ہے, پنڈی مری میں اگر بارش ہو گئی ہے تو پنڈی سے مشینری جا رہی ہے. اب الحمدللہ ایک سال کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے پاس اپنا اپنا زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ فلیٹ ہے ماشاءاللہ ستھرا پنجاب کا. اپنی گاڑیاں ہیں, اپنی مشینیں ہیں, اپنا سسٹم ہے پورا, اپنی ہیومن ریسورس ہے. اب ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مشینری لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ 1.5 لاکھ کی فورس ہے, 35,000 مشینری کی آئٹمز ہیں اور گاڑیاں ہیں, فلیٹس ہیں, لاکھوں کی تعداد میں کنٹینرز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ انکلوژرز ہیں. پہلے جس کا جہاں دل کرتا تھا گند اٹھا کے کوڑا پھینک دیتا تھا, اور بازاروں سے, گلیوں سے, محلوں سے, سڑکوں سے بدبو اور تعفن اٹھتا تھا. اور آپ جانتے ہو کہ جب سے مریم نواز شریف کی الحمدللہ حکومت آئی ہے پنجاب میں, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب عید قربان پہ, عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی ہوتی تھی, کئی ہفتے آلائشیں اور خون جو ہے وہ جانوروں کے ریمینز جو ہیں وہ سڑکوں پہ بکھرے پڑے رہتے تھے, بیماریاں جنم لیتی تھی, بدبو جنم لیتی تھی, لوگوں کا گزرنا, کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا. آج صبح عید ہوتی ہے, 2 گھنٹے کے اندر تمام پنجاب کی صفائی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور اس بار تو یہ ہوا, اس بار تو ستھرا پنجاب والوں آپ نے یہ کیا, صبح 7 بجے جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکایا کہ اگر قربانی کر لی ہے تو آلائشیں دے دو. انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم نے قربانی نہیں کی, جب کریں گے تو آپ کو بلا لیں گے. تو یہ ہوتا ہے, کوئی چل کے میرے پاس نہ آئے, وزیر اعلیٰ چل کے, وزیر اعلیٰ کی حکومت چل کے, وزیر اعلیٰ کے وزیر چل گئے, وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس چل کے, ادارے چل کر عوام کے پاس جائیں اور کہیں کہ اور کوئی خدمت ہے ہمارے لائق تو بتائیں. اور اب آج 700 کے قریب یہ مشینز جو ہیں وہ ہم نے حوالے کیے ہیں کمشنرز کو. ابھی آپ کے سامنے میں نے چابیاں پکڑائی ہیں. اس میں جو 4-5 طرح کی مشینیں ہیں اس کے اندر جیٹنگ مشینز ہیں. وہ جیٹنگ مشینز ہیں جو ہائی پریشر کا ایک واٹر سسٹم ہے جو پریشر سے واٹر پھینکتا ہے, پانی پھینکتا ہے, اور جو سیویج لائنز ہوتی ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر جو کچرا ہوتا ہے, گند ہوتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے. اب آپ کو جیٹنگ مشین کرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے پاس, ہر تحصیل کے پاس اس کی اپنی جیٹنگ مشین ہے ماشاءاللہ. یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, درجنوں کے حساب سے کھڑی ہیں. اسی طرح جو سیور کی سکشن مشینز ہیں جو سک کرتی ہیں گند, اور جو بھی ہمارا جو بھی بلاکیج ہوتا ہے نالیوں میں وہ بغیر کسی مشقت کے وہ نکال لیتی ہے, اور بڑی کوانٹٹی میں نکالتی ہے, اور وہ آپ کی جو سیویج لائنز ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں, آپ کے گٹر صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہماری ڈی سلٹنگ مشینز ہیں یہ کھڑی ہیں, وہ ڈی سلٹنگ مشینز جو ہیں وہ آپ کو سلٹ نکالیں گی اور ہمارے شہروں اور دریاؤں کو, ہمارے دیہاتوں کو وہ صاف کریں گی, اور وہاں پر جب پانی آئے گا تو آپ کے جو واٹر چینلز ہیں وہ صاف ہوں گے, تو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے. وہ شہر جو ہے ان کو, دیہاتوں کو ڈوبنے سے بچائیں گی, اور وہ جو نہریں, نالے, ان کی جو گہرائی میں جمی ہوئی ریت ہے, سلٹ ہے, اس کو نکالے گی. اور وہ مشینز ہیں. اسی طرح جو ونچنگ مشینز ہیں, وہ جو سالڈ بلاکیج ہوتی ہے, چاہے کوئی کانکریٹ کی بلاکیج ہو یا کوئی لکڑی کی بلاکیج ہو, یا جو بڑی رکاوٹیں برسوں سے نالوں میں پانی کا راستہ روکے ہوئے ہیں, ڈرینز کا راستہ روکے ہوئے ہیں, وہ اس مشین کے سامنے اب ٹھہر نہیں سکتی. اور الحمدللہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے پاس یہ تمام مشینیں موجود ہیں. اسی طرح سینکڑوں ٹرالیز اور ٹریکٹرز جو ہیں وہ اب تمام شہروں کو دیے جا رہے ہیں, تاکہ نہ صرف ہمارے شہر صاف ہوں, ہماری سڑکیں صاف ہوں, ہمارے محلے صاف ہوں, بلکہ ہمارے دیہات بھی صاف ہوں, ہمارے گاؤں جو ہیں وہ بھی صاف ہوں. گاؤں شہروں سے پھر بھی تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی تھی, دیہات کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. دیہات میں 10-15 سال پرانا گند کے ڈھیر
غلاظت کے ڈھیر ہم نے اٹھائے ہیں. اور جس طرح ایک بیٹی اپنے گھر کو صاف کرتی ہے, ایک بیٹی جس طرح اپنے گھر کو صاف کرتی ہے, میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں انڈیا اور پاکستانی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں. تو وہ خاتون وزیر اعلیٰ صرف خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہے, پنجاب میں اس کی بیٹی نے جب سے وزیر اعلیٰ کا اوتھ اٹھایا ہے, وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے, اس دن سے میری کوشش ہے کہ پنجاب جو اس کا کونا کونا چمک نہیں بلکہ دمک اٹھے. پورے پنجاب کی آپ کی بیٹی نے, آپ کی بہن نے صفائی کی ہے. بیٹیاں آتی ہیں تو اسی طرح نہ صرف گھروں کی صفائی کرتی ہیں بلکہ گھروں کو سجاتی ہیں. اور نہ صرف, جب مجھے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی, انہوں نے کہا مجھے بڑی فکر تھی کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے سسٹمز اتنے مشکل ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مریم کیسے کرے گی, یہ سنبھالے گی. آج جب مجھے ملتے ہیں مجھے شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام آپ سے سیکھا ہے اور اپنے والد نواز شریف سے سیکھا ہے. میں نے آپ دونوں کو محنت کرتے دیکھا ہے, میں نے آپ دونوں کو پنجاب اور پاکستان کو سنوارتے دیکھا ہے, سجاتے دیکھا ہے, ترقی دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہی دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. تو کہتے تھے کہ یہ خاتون ہے, یہ کیسے پولیس کو چلائے گی, یہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو چلائے گی, یہ کیسے جرائم کا خاتمہ کرے گی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے, صفائی آپ کا بنیادی حق ہے, صحت کی سہولیات آپ کا بنیادی حق ہے, اچھی سڑکیں آپ کا بنیادی حق ہے, اچھے روزگار کے مواقع آپ کا بنیادی حق ہے, اچھی سواری, ایئر کنڈیشن سواری جس میں آپ صرف 20 روپے دے کر جہاں مرضی جاؤ, وہ سواری آپ کا بنیادی حق ہے. امن اور امان کی اچھی صورتحال آپ کا بنیادی حق ہے. اور میں صدق کے دل سے, پوری محنت سے اس حق کو آپ کو دینے کے لیے, میں اس حق کو دینے کے لیے جو کوشش کر رہی ہوں اس کو میں فرض سمجھ کے نبھا رہی ہوں. ہر روز میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آٹا سستا رہے, سبزیاں سستی رہیں, آپ کی سڑکیں بنتی رہیں, آپ کو اچھی سواری ملے, آپ کو مفت دوائی ملے, آپ کو مفت علاج ملے, آپ کو روزگار ملے. ہر روز میری یہی کوشش ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملیں, ان کو لیپ ٹاپس ملیں, جو اچھی پڑھائی فیسوں کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے ان کی فیس پنجاب حکومت دے دے, مریم نواز شریف دے دے, ان کی ماں دے دے, لیکن ان کی جو تعلیم ہے اس میں خلل نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو مریم نواز نے نہ صرف جرم کی صفائی نہیں کی, جرم بھی آپ کو پتہ ہے کرائم کنٹرول پہلے آسمان پہ تھا, اس وقت جو ہے وہ بہت سارے 20 25 شہر ایسے ہیں, ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہے اس وقت. ورنہ دن دہاڑے ڈھاکے ہوتے تھے, دن دہاڑے قتل ہوتے تھے. آپ جیسے محنتی لوگ اپنی تنخواہ اپنی جیبوں میں ڈال کے جب نکلتے تھے, باہر نکلتے ہی آپ کو لوٹ لیا جاتا تھا. خواتین کی بے حرمتی کھلے عام ہو رہی تھی. آج میرے نوٹس میں اگر کوئی خاتون کی بے حرمتی آ جائے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے, الحمدللہ. تو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے جس طرح کردار ادا کیا, لوگوں نے سوچا تھا کہ ایک خاتون یہ نہیں کر سکتی, تو ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے, یہ جو کوڑا کرکٹ ہے, گند ہے, اس کی صفائی کر دی, بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. اور پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے. تو مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے, ذرا بتائیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ مریم نواز شریف کا بھی دل کرتا ہے,
مریم نواز شریف کا دل کرتا ہے کہ جیسے آج پنجاب صاف ہے, چمک رہا ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی طرح, ایک انقلاب آ گیا پنجاب کے اندر صفائی کا بھی اور ترقی کا بھی, تو مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز شریف سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے. سب کو پیسے بہت ملتے ہیں, تو اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کرو. اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو ٹوٹی ہوئی بس میں جانا پڑتا ہے تو حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو آٹا جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کی گلی محلے گندے کوڑا پڑا ہوا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے, اسکالرشپس نہیں ملتے, لیپ ٹاپس نہیں ملتے تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو روزگار نہیں ملتا تو اپنی حکومت سے سوال کرو. اگر آپ کو اچھی سواری نہیں ملتی اپنی حکومت سے سوال کرو. یہ آپ کا حق ہے جو مانگ مانگ کے آپ کو نہیں ملنا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کی دہلیز پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے کہنا چاہیے کہ یہ لو آپ کا حق ہے, میں لے کے آئی ہوں. مجھے آپ سب سے مل کے آج بہت بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ پنجاب کی اپنی دھرتی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اسی طرح پنجاب کو چمکاتے رہیں, پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں, اور اسی طرح ہمارا پنجاب, ہمارا ملک ترقی کرتا رہے, ترقی کی منازل طے کرتا رہے. انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں میں آپ سے یہاں ہی پر ملاقات ہوگی جب میں آپ کا راشن کارڈ لے کے آپ کے پاس آؤں گی. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ستھرا پنجاب کے 1.5 لاکھ فورس کو مریم نواز شریف کا سلام. پاکستان, واہ مزہ آ گیا. پھر ایک اور نعرہ لگا دو, نواز شریف, پاکستان, ستھرا پنجاب. نہیں, ستھرا پنجاب کی اور اونچی آواز آنی چاہیے. دیکھتی ہوں ذرا, ریڈی ہو جاؤ پہلے. ریڈی, کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ تاکہ ستھرا لوگوں کو آواز آئے کہ پنجاب کتنا صاف ستھرا ہے. ستھرا پنجاب. مزہ آ گیا, بہت بہت شکریہ. جیوندے رہو, وستے رہو, ہنستے رہو.